اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں مختلف ادوار میں نازل کی۔ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے تورات، پھر زبور، پھر انجیل اور آخر میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن کو ماننے والوں کو مسلمان، انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی اور تورات کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ لیکن زبور کے ماننے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، تورات، انجیل اور قرآن کے متعلق آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن زبور کا ذکر، اس کی تاریخ اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں زیادہ سننے کو نہیں ملتا۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ اس الہامی کتاب کے ماننے والے، اس کے بارے میں بات کرنے والے آپ کو زیادہ دیکھنے یا سننے کو نہیں ملتے؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی، جو کہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ ان کی غلامی میں 400 سال تک رہنے کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروا کے مصر سے نکال لائے۔ آپ نے ان کے ساتھ طویل سفر طے کیا اور صحرائے سینا میں قیام کیا، جہاں بنی اسرائیل کی تقریباً 10 لاکھ کی آبادی کو من و سلوا کھانے کو ملتا رہا۔ صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر بادل نے سایہ کیا رکھا، پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ وہیں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور آپ پر تورات نازل کی گئی۔ یہ صحرائے سینا پار کر کے آپ بنی اسرائیل کو فلسطین لے گئے، جہاں اس وقت مشرکین کی حکومت تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے بعد حضرت طالوت کو حکومت دی۔ حضرت طالوت نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے فلسطین میں مقیم مشرکین سے ایک بڑی جنگ لڑی۔ بنی اسرائیل اس وقت مالی لحاظ سے کمزور تھے اور ادھر مشرکین اپنی طاقت کے نشے میں تھے، لہٰذا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم میں سب سے طاقتور انسان جالوت کو جو بھی مقابلے میں ہرا دے گا تو فلسطین بنا لڑائی کے اسے دے دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی جالوت کو ہرا دے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور وہی فلسطین کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ سامنے آئے اور آپ نے ایک ہی وار میں جالوت کو قتل کر دیا۔ وعدے کے مطابق فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت داؤد وہاں کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں اس وقت کسی ایک عبادت گاہ کا تصور نہیں تھا، لہٰذا حضرت داؤد نے ایک عبادت گاہ بنانی شروع کی، لیکن آپ کی زندگی میں یہ تعمیر نہ ہو سکی اور اسے آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، اور اسی مناسبت سے اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا، اور تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کے تبرکات تھے وہ بھی یہیں رکھا گیا۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی تو آپ نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ آپ کے پاس لوہے کو نرم کرنے کی طاقت تھی۔ آپ کی بادشاہت میں بھی وہاں تورات ہی شریعت کا قانون تھا۔ پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ آپ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو لوگوں کو ایسا لگتا جیسے یہ جنت کی آواز ہے۔ یاد رہے کہ زبور کے لفظی معنی ہے ٹکڑا، یعنی اس میں کوئی الگ شریعت نہیں دی گئی بلکہ اس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کے کوئی احکامات نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تاریخی پیش گوئیاں ہیں، یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے قانون نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی ضرور موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد زبور کو بنی اسرائیل کی قوم ہیکل سلیمانی میں پڑھتی رہی اور نسل در نسل یہ کتاب خدا کی قدرت کے بیانات کرنے کے لیے پڑھی جاتی رہی۔ لیکن ہر دور میں اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی گئیں جن کی وجہ سے آج یہ کلام اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس میں مکمل طور پر وہ سب موجود نہیں ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ زبور اور تورات کے صحیفے اور خود تورات کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، جبکہ انجیل کے تمام صحیفے اور حواریوں کے خطوط اور رسولوں کے اعمال کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، جبکہ عیسائی اور یہودی آج اسے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہی کلام کہتے ہیں۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ آپ کو بتاتے چلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آخر اس کتاب میں کیا تھا۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں میں لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے اور سچ کی راہوں میں لے جاتا ہے۔ اگر موت کی کسی وادی سے بھی میرا گزر ہو تو بھی میں نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔
اسی طرح سے پوری زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ مشتمل ہے، اس لیے اس کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی شخص موجود نہیں، اور اس کا ذکر کسی ایک قوم کی کتاب کے طور پر نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا تو دنیا کے ہر مذہب میں شامل ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جادو ٹونے، سود خوری اور ظلم میں لگ گئی۔ وہ تورات اور زبور کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں بدلنے لگے۔ پھر ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کو شریعت دی گئی۔ ان پر انجیل نازل ہوئی، جس کا موضوع تزکیہ نفس، اخلاقیات اور حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء میں جو بگاڑ موجود تھا، اس کی بڑی وجہ اخلاقیات تھیں، لہٰذا ان کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی۔ لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اور وہاں سے نبوت ختم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آج یہودی اور عیسائی امت مسلمہ کے خلاف اسی لیے ہیں کیونکہ ان میں نبوت کا سلسلہ ختم کر کے بنی اسرائیل میں منتقل کیا گیا۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کوئی بھی نئی معلومات ملی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو میں کیا سننا چاہیں گے۔